اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 ہے، اور یا ایہا الذین آمنوا کا جو سلسلہ جاری ہے مجموعی تعداد ہے 21 اور سورۃ النساء کا تیسرا نمبر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دو حالتوں میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پہلی حالت جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور دوسری حالت جب تم حالت جنابت میں ہو، بڑی ناپاکی کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو، بیمار ہو، سفر کی حالت میں ہو، کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے آیا ہے یا حقوق زوجیت ادا کیے ہیں اور کسی کو پانی میسر نہیں ہے، یا پانی ہے لیکن اس کے استعمال پہ قدرت نہیں ہے، تو ان صورتوں میں تیمم کر سکتے ہو۔ ان دو باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ جب تک ہوش نہ آ جائے تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آیت کا جو یہ ٹکڑا ہے، اس میں اللہ نے شراب کی حرمت کے دوسرے مرحلے کو ذکر فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں شراب کا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، اس کو لوگ عزت و شرافت کی نشانی سمجھتے تھے۔ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بچہ پیدا ہوتا تھا شراب کا قطرہ اس کے منہ میں ٹپکاتے تھے، اور جو لوگ شراب نہیں پیتے تھے معاشرے میں وہ کمزور لوگ سمجھے جاتے تھے۔ شراب کے 200 نام تھے، اور جس چیز کو اپنی شرافت کی یا اپنی عزت کی یا ایک اچھی علامت سمجھتے تھے تو اس کے نام زیادہ ہوتے تھے۔ جیسے گھوڑے کے بہت سارے نام ہیں، تلواروں کے نام ہیں، بہادری ان کو پسند تھی، اسی طریقے سے شراب کے 200 نام رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک سوال اٹھا، سوال یہ ہوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیے فیہما اثم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، کچھ وقتی فائدے بھی ہیں دنیا کے، واثمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں کے مقابلے میں زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، جو سلیم الفطرت لوگ تھے طبیعت کے، وہ اس سے دور ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم آیا، یہ جو مذکورہ آیت ہے ہماری، حضرت عبیدالرحم ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کی ولیمے کی، مغرب کا وقت تھا، پہلے فطرت کا زمانہ تھا، لوگ کھانا جلدی کھاتے تھے، تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا، تو جس طریقے سے آج کل ہمارے ہاں چائے پیتے ہیں، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، تو اس زمانے کے اندر لوگ شراب کا عام استعمال کرتے تھے، مجلسوں میں، محفلوں میں، تقریبات میں، کھانوں میں، دعوتوں میں یہ سلسلے جاری رہتے تھے۔ تو شراب پی لی۔ اب شراب جب پی لی، چونکہ ممانعت تو آئی نہیں تھی باقاعدہ صراحت کے ساتھ، تو شراب پینے کے بعد نماز پڑھائی۔ نماز میں زبان سے لا اعبد کے بجائے اعبد نکلا، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری آیت نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اور تیسرا مرحلہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر اس کو منع کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ شراب ہے، جوا ہے، بت ہیں اور لاٹری کے نیزے ہیں، فرمایا یہ سب جو ہے گند ہے اور حرام ہے اور اس سے دور رہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ممانعت فرمائی۔ تو یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ اس موقع پہ نازل ہوا تھا۔ تو سب سے پہلی حالت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور جنابت کی حالت میں، بڑی ناپاکی کی حالت میں، ایک چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے اور ایک بڑی ناپاکی ہوتی ہے۔ چھوٹی ناپاکی بے وضو ہونا، آدمی کو وضو کی ضرورت پڑ جائے تو اس میں نماز تو نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن مسجد میں جا سکتے ہیں، زبانی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لیکن بڑی ناپاکی کی حالت میں نہ مسجد میں جا سکتے ہیں، نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، یہ سب منع ہے۔ تو فرمایا ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو، ہاں مگر راستے سے گزرنے والے ہوں۔ اگر راستے سے گزرنے والے ہو، راستے سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مسجد میں ہے اور کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، گزر سکتا ہے۔ مسجد میں سو رہا تھا، بدخوابی ہو گئی، غسل کی ضرورت پڑ گئی، اب مسجد سے نکل سکتے ہیں، لیکن اگر ناپاک ہو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ دو حالتیں بیان فرمائی۔ اور آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم بیمار ہو، مرضى مریض کی جمع ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر کی حالت میں ہو، شرعی سفر ہے، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے، او لامستم النساء، لامستم لمس کے معنی ہے چھونا، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، اور مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے ہے حقوق زوجیت، مباشرت۔ یہ چار چیزیں ہیں، اگر ان حالتوں میں اگر پانی ہے پھر تو غسل کر لے، اگر بڑی ناپاکی ہے، چھوٹی ناپاکی ہے تو وضو کر لے، لیکن اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی میسر ہے لیکن اس کے استعمال پر قادر نہیں ہے، مثال کے طور پر پانی لگنے سے نقصان ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی بیماری لاحق ہے انسان کو، تو ان دو حالتوں کے اندر پانی میسر نہ ہو یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، ان دو حالتوں میں قرآن کریم نے کہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پس پاک مٹی کا ارادہ اور قصد کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں پر مسح کر لو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو۔ یہ جو تیمم ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا ایک خاص انعام ہے کہ اگر خدا نخواستہ انسان کو پانی میسر نہ ہو یا پانی پر انسان قادر نہ ہو تو اس کا قائم مقام وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کو رکھا ہے، چاہے بڑی ناپاکی ہو غسل کے لیے بھی کر سکتے ہیں، چاہے چھوٹی ناپاکی ہو وضو کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دو ضربے ہوتے ہیں، پہلا ضربہ ہے مٹی ہے، ریت ہے، یا ہر وہ چیز جس کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں، ایک ضربہ لگائیں گے، دونوں ہاتھ اس پر مار دیں گے، پھر اچھی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو صاف کر لیں گے، ہاتھوں کو جھاڑ دیں گے، سب سے پہلے نمبر پر اپنے چہرے پر مسح کر لیں، پورے چہرے کے جو حدود ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کے اوپر اچھی طرح مسح کر لیں، اور داڑھی کا خلال بھی ساتھ کر لیں اچھی طرح۔ یہ پہلا ضربہ ہو گیا۔ دوسرا ضربہ پھر لگائیں گے، پھر ہاتھوں کو جھاڑ دیں گے، پھر یہ ہے ہاتھ مکمل کوہنیوں سمیت، یہ ہے مکمل، یوں ایک کر لیا، پورا انگلیوں کا خلال بھی کر لیا، پھر یہ دوسرا ہاتھ ہے، یہ دوسرا ہاتھ کر لیا اچھی طرح، پورا مسح کر لے، یہ بس یہ دو ضربے ہیں، نیت فرض ہے اس کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو ضربے ہیں، پہلے ضربے کے ساتھ چہرے کو مسح کریں گے اور دوسرے ضربے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو مسح کریں گے، یہ ہے تیمم۔ اور یہ وقتی طور پر ہے، وضو کے قائم مقام میں اگر پانی مل گیا اور یا پانی کے استعمال پر قادر ہو گیا تو پھر اس کے بعد تیمم ختم ہو جاتا ہے، تیمم نہیں رہتا، وقت کے لیے کرے گا، جیسے ایک نماز کا ٹائم داخل ہو گیا اس کے لیے تیمم کر لیا،
اب اس سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، فرض نماز ہے، نوافل ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اور جیسے وقت ختم ہو گیا تو تیمم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں وہ لاحق نہ ہو۔ تیمم کے دوران اگر کوئی ایسا عذر پیش آ گیا ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو تیمم بھی ان سے ٹوٹ جائے گا، دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ دو صفات اللہ نے کیوں ذکر فرمائی اس آیت کے آخر میں؟ اس لیے کہ انسان کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے۔ پانی تو چلو ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان پاکی حاصل کرتا ہے، دھو لیتا ہے، میل کچیل دور ہو جاتا ہے، لیکن مٹی سے تو پاکی نہیں ہوتی۔ اشکال پیدا ہو رہا تھا تو اس کا ذکر فرما دیا کہ دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے، عارضی طور پر اللہ نے اس کا قائم مقام بنایا ہے۔ ان اللہ کان عفوا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفوراً، کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔